بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں کرامت مغل اور میرے ساتھ ہیں عیسیٰ نقوی۔ نقوی صاحب بالآخر عارف علوی صاحب ایوان صدر سے 5.5 سال بعد رخصت ہو گئے۔ اب آصف علی زرداری صاحب کی انٹری ہوئی ہے۔ آصف علی زرداری صاحب کا دور کیسا ہوگا اور عارف علوی صاحب نے جو ایوان صدر سے نکل کر انکشافات کی ہیں اس بارے میں کیا خیال ہے آپ کا؟ دیکھیں، دونوں بڑے طویل سبجیکٹس ہیں اور دونوں کو سیپریٹلی ڈسکس کریں گے۔ جی، ایک تو عارف علوی صاحب کا جو ایوان صدر سے نکلتے ہی میڈیا کے ڈائس پر جانا یہ ایکسپیکٹڈ نہیں تھا، اور اتنی جلدی آنا، اور جو انہوں نے گفتگو کیا، انہوں نے کیا کیا کہا ہے، ہی ہیز اے لاٹ ٹو ایکسپلین۔ انہیں بہت کچھ اپنے حوالے سے ٹو کلیئر دا ایئر، اپنے حوالے سے جو رائے قائم ہوئی ہے پی ٹی آئی کے اندر، پی ٹی آئی کے باہر، اس کے لیے ان کو بھی بہت جد و جہد کرنی ہوگی۔ انہوں نے جو گفتگو کی، اور پھر آصف علی زرداری صاحب کے حوالے سے میں آغاز میں ایک بات کہہ دوں کہ وہ کہتے ہیں کہ کبھی کے دن بڑے اور کبھی کی راتیں۔ یہ جو زرداری صاحب ہیں، جو اب بڑے چاؤ سے، بڑے مان سے جن کو پاکستان کا 14واں صدر بنایا گیا، ان کے دور میں جس وقت یہ پہلے صدر بنے تھے، ابھی تو ظاہر ہے کہ مستقبل کی میں کوئی بڑی پیشگوئی تو نہیں کر سکتا، جوتشی تو میں ہوں نہیں، لیکن میں آپ کو یہ ضرور بتا سکتا ہوں کہ جب یہ پہلے صدر بنے تھے تو اس وقت ریاست پاکستان کا اور ریاستی اداروں کا مقدمہ کیا تھا ان کے خلاف؟ صحیح، ان کو کیوں غدار، باغی، پاکستان کے مفادات کے خلاف اور عہدے سے ہٹانے کی کوشش امریکن کی گئی۔ ایجنٹ اور یہ سب کچھ کہا جاتا تھا؟ نواز شریف صاحب کیا کر رہے تھے اس وقت، ان کی کیا گفتگو ہوتی تھی؟ یہ جنہوں نے بڑے چاؤ اور بڑے محبت سے ان کو بنایا ہے صدر پاکستان، یہ کالا کوٹ پہن کے کیا کرنے کے لیے گئے تھے، اور کیا وہ اس وقت موقف ہوتا تھا مسلم لیگ نون کے جو اپوزیشن لیڈر تھے چودھری نثار علی خان، 2.5 گھنٹے کی تقاریر میں کیا کچھ کہا جاتا تھا؟ تو ہے کہ بھائی کبھی کے دن بڑے کبھی کی راتیں۔ آج وہی آصف علی زرداری ہیں، تو ابھی اسی کے ساتھ جوڑ کے اگر آپ دیکھ لیں کہ آپ یہ نہیں اب ڈٹرمن کر سکتے، ہارڈ اینڈ فاسٹ کہہ سکتے کہ عارف علوی یا عمران خان ختم شد، نہیں، پاکستان کی سیاست میں بڑی گنجائش ہے، چہرے تبدیل ہوتے ہیں۔ کہ جو ریاست آپ کے سامنے ادارے آپ کو بتاتے ہیں کہ جناب اس شخص نے فلاں فلاں چیز کر دی، اور آصف زرداری تو ان کے حوالے سے تو بہت کچھ ایسا ہے جس کے اوپر بہت سارے سوالات ہیں۔ وہ بات وہ کر لیتے ہیں، ذرا دیکھ لیتے ہیں پہلے کہ عارف علوی صاحب نے ایوان صدر سے نکل کر کیا کیا۔ اچھا، وہ موجود تھے، بڑا سموتھ قسم کی ٹرانزیشن ہوئی۔ علی امین گنڈا پور نے شرکت نہیں کی حلف برداری کی تقریب میں، مریم نواز نے بھی نہیں کی، اچھا، لیکن ایک نے بائیکاٹ کیا، ایک نے obviously شرکت نہیں کی اس تقریب میں، فار وٹ ایور ریزنز، مریم نواز صاحبہ بتا سکتے ہیں زیادہ بہتر۔ تو اسٹیبلشمنٹ اور سیاسی جماعتیں عوامی مینڈیٹ کو تسلیم کریں عارف علوی، یہ وہ ایوان صدر میں ہوتے ہوئے بھی کہہ چکے ہیں۔ سابق صدر عارف علوی نے کہا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ اور سیاسی جماعتیں عوامی مینڈیٹ کو تسلیم کریں، اور دنیا میں بانی تحریک انصاف عمران خان جیسا کوئی لیڈر نہیں۔ یہ عمران خان صاحب کے متعلق انہوں نے ایوان صدر سے نکلتے ہی کہا ہے۔ کراچی میں جیسے ہی وہ پہنچے ہیں، انہوں نے وہاں پہ پریس کانفرنس کی ہے، وہاں پہ انہوں نے کہا کہ میں احتساب، جمہوری اقدار اور پارٹی کے اصول پر قائم رہا۔ صحیح، پارٹی کا اصول تھا کرپشن کے خلاف ہو، اور میں کرپشن کے خلاف رہا۔ میں نے آئین کی پاسداری کی، جو مناسب تھا وہ کیا۔ اب ظاہر ہے کہ یہ اس ضمن میں وہ کہہ رہے ہیں جو ان کے اوپر الزامات لگے ہیں کہ انہوں نے آئین کی خلاف ورزی کی، آئین شکنی کی، اور ان کے اوپر آرٹیکل 6 لگنا چاہیے۔ اور وہ دو معاملات کے حوالے سے، اور خاص طور پر جو اپریل 2022 میں انہوں نے قاسم سوری کی رولنگ کے بعد اسمبلی کی جو سمری آئی تھی تحلیل کرنے کی، اس پہ دستخط کیے تھے اور اسمبلی تحلیل کر دی تھی، اس کی بنیاد کے اوپر کہا گیا تھا۔ اور پھر یہ جو حلف نہیں لے رہے تھے اور اس قسم کے جو چیزیں تھیں، اس کی بنیاد کے اوپر، اسمبلی کے اجلاس والا بھی اور تاریخ نہ دینا وغیرہ وغیرہ۔ انہوں نے کہا کہ میرا حلف کہتا ہے کوئی راز پتہ چلے تو وزیراعظم کی اجازت کے بغیر نہ بتاؤ۔ وزیراعظم حلف اٹھاتا ہے کہ اگر اسے پتہ چلے کوئی راز عوامی مفاد میں ہے تو سامنے لائے۔ تو انہوں نے سائفر کیس کے حوالے سے اپنی طور پہ اپنی ججمنٹ سامنے رکھ دی ہے۔ عارف علوی صاحب جو ہیں وہ آئین کو بڑی حد تک سمجھتے بھی ہیں، اس کے حوالے بھی دیتے ہیں، لیکن عارف علوی صاحب جو ہیں انہوں نے اپنے دور میں بہت کچھ ایسا کیا ہے جسے وہ آئین کے حوالے دینا بھول گئے۔ جی، مختلف لیجسلیشنز کے حوالے سے،
مختلف جو آئین کے مطابق ان کی ذمہ داریاں فرائض تھیں تھے، فرائض۔ وہ ان کو نہ آئین کے حوالے یاد رہے نہ وہ کچھ یاد رہا، لیکن بہرحال ان کا یہ کیس ہے، وہ اپنا مقدمہ سامنے رکھ رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ اکثریتی فیصلوں میں عدالت نے آرٹیکل 6 کا ذکر نہیں کیا، میرے خلاف آرٹیکل 6 کے تحت مقدمہ چلانا ہے تو چلائیں، غیر آئینی اقدامات کا الزام لگانے والے عدالتوں میں جائیں، یہ انہوں نے کہا جناب۔ پھر کہتے ہیں کہ ملک کو جوڑنے کے لیے سیاسی مینڈیٹ کو تسلیم کیا جائے، ملک میں عوامی مینڈیٹ کی قدر کی جائے اور جس کا جو مینڈیٹ ہے دیا جائے، ملک میں سیاسی اور معاشی استحکام کے لیے ملک کو جوڑنا ضروری ہے اور اس کا آغاز مینڈیٹ تسلیم کرنے سے ہوگا۔ پھر تو یہ حکومتیں ظاہر ہے ختم کہ ہو وہ جائیں پی ٹی آئی اور عمران خان کے ضمن میں وہ یہ بات کر رہے ہیں۔ پھر وہ یہ کہتے ہیں کہ میری کارکردگی یہ ہے کہ میں نے کوشش کی دوریاں ختم کراؤں۔ کارکردگی تو یہ ہوتی کہ آپ کی دوریاں ختم کرانے کی کوشش کامیاب ہوتی تو وہ نہیں ہوئی، آپ نے کوشش کی، یہ آپ کی ایک اٹیمپٹ تھی، یہ آپ نے صحیح۔ اس کا تذکرہ کیا۔ پھر کہتے ہیں کہ پاکستان کی بات کرتا ہوں اور کرتا رہوں گا، معیشت 2-3 سال سے زوال پذیر رہی اور ملک انتشار کا شکار رہا، یعنی یہ انہوں نے جس وقت معاشی معاملہ ہے اس کے اوپر بیسیکلی جو ذمہ دار قرار دیا ہے وہ عمران خان کے آخری سال کو اور اس سے آنورڈ پی ڈی ایم اینڈ کمپنی کو، جی تو انہوں نے 2-3 سال جو ہے اس کا تذکرہ کیا۔ پھر وہ یہ کہتے ہیں کہ پاکستان کی بات کرتا ہوں کرتا رہوں گا، حلفاً کہتا ہوں جب بھی بانی پی ٹی آئی سے بات ہوئی انہوں نے کہا میری کوئی ترجیح نہیں۔ کس حوالے سے؟ سزا معافی۔ نہیں ان کی ترجیح نہیں، جب بھی بات ہوئی وہ اپوائنٹمنٹس کے حوالے سے، اچھا اچھا اپوائنٹمنٹس کے حوالے سے کوئی یہ ترجیح وہ نہیں یہ وہ سوال ان سے ہوا تھا، جنرل فیض کو وہ جی آرمی چیف بنانا چاہتے تھے، یہ میرے خیال میں اس کا جواب جی۔ دیا تھا انہوں نے۔ عارف الوی کا مزید کہنا تھا کہ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ سے متعلق ریفرنس نہیں بھیجنا چاہیے تھا، یہ بانی پی ٹی آئی کا بھی خیال تھا، یہ وہ بات پہلے بھی کہہ چکے ہیں۔ پھر کہتے ہیں کہ 9 مئی کے واقعات کی تحقیقات ہونی چاہیے، ملک کے استحکام اور معیشت کے لیے ضروری ہے ایک دوسرے کو جوڑا جائے، پاکستان کو جوڑنے کے لیے سیاسی لوگ اور اسٹیبلشمنٹ کردار ادا کرے۔ تو وہ تو ابھی فی الحال اس قسم کا کوئی تیور، اس قسم کا کوئی موڈ نظر نہیں آتا۔ البتہ ایک بات انہوں نے بڑی دلچسپ کہی، وہ انہوں نے کہا کہ میں نے اپنے وکیلوں سے کہہ دیا کہ وہ عدالت سے رجوع کریں اور میری ملاقات کا بندوبست کروایا جائے، میں عمران خان سے ملاقات کرنا چاہتا ہوں، اور میرے لیڈر تھے عمران خان اور ہیں اور رہیں گے، میں نے اتنا دیانتدار اور ایماندار آدمی نہیں دیکھا جو قوم کو اکٹھا کر لے، ایسی کوالٹی کسی میں نہیں ہے، دنیا میں بانی تحریک انصاف جیسا کوئی لیڈر نہیں۔ میں نے منع کیا تھا اسمبلی سے نہ جائے، کے پی اسمبلی نہ توڑے، یعنی خیبر پختونخوا اسمبلی اور مرکز کے بارے میں وہ یہ کہیں گے کہ وہاں سے ریزگنیشن نہیں دینا چاہیے تھا، پنجاب کے حوالے سے انہوں نے یہ نہیں کہا، انہوں نے کے پی اسمبلی اور مرکز سے قومی اسمبلی سے استعفے دینے والی بات پہ کہا کہ میری رائے یہ تھی کہ نہ دیں۔ تو وہ ظاہر ہے کہ پی ٹی آئی کی جو پالیٹکس تھی اس میں اپنا ان پٹ اور وہ سب کچھ تو کر رہے تھے، باوجود اس کے کہ وہ صدر تھے اور صدر جو ہے وہ نان پارٹیزن ہوتا ہے، تو یہ بھی ایک اوبیسلی ایک سوال ہے، لیکن ظاہر ہے کہ ایک انسان ہے، اس کی وابستگی ہے۔ اب یہ اس میں بڑا انٹرسٹنگ ہے کہ عمران خان اوور اے پیریڈ آف ٹائم ان سے متنفر ہو چکے ہیں، اٹس اے فیکٹ، ایوری بڈی نوز۔ علیمہ خان کے ذریعے، خیر افضل مروت کے ذریعے، دیگر لوگوں کے ذریعے عمران خان کے بیانات تو مل گئے ہیں۔ اب ایک چیز بڑی انٹرسٹنگ ہوگی کہ عارف الوی صاحب کی اگر ملاقات ہو جاتی ہے تو اس کا مطلب کیا ہوگا؟ آپ نے دیکھا کہ عدالت نے جو ابھی ریسنٹلی سارے معاملے پہ اڈیالہ جیل کے حوالے سے اور وہاں پر عمران خان صاحب سے ملاقاتوں کے حوالے سے یہ کہا ہے کہ وہ جو ملاقاتیں وہ عمران خان سے پوچھ کے ہونی چاہیے، کون ملے گا کون نہیں ملے گا۔ اگر عمران خان ملنا چاہیں گے تو عارف الوی کی ملاقات ہوگی، چاہے ان کو اجازت مل بھی جائے۔ اچھا، تو اگر عمران خان ان سے ملاقات کرتے ہیں تو پھر بڑا انٹرسٹنگ ہوگا، اور یہ آبویسلی ڈیبیٹیبل سبجیکٹ ہے عارف الوی صاحب کا اوور آل جو ان کا ٹینیور ہے ایز پریزیڈنٹ آف پاکستان، وہ اس میں سے کس حد تک کیا کیا کچھ بتاتے ہیں، بتا سکتے ہیں، بتا نہیں سکتے، یہ ابھی آپ کو پتہ چلے گا۔ اب آ جاتے ہیں زرداری صاحب پہ۔ دیکھیں زرداری صاحب 14th پریزیڈنٹ آف پاکستان جی وہ بن چکے ہیں، تقریب ہوئی وہاں پر، یہ اسموتھ ٹرانزیشن تھی، ظاہر ہے کہ آؤٹ گوئنگ پریزیڈنٹ بھی موجود تھے۔ علی امین گنڈا پور صاحب نے جو ہے وہ بائیک آؤٹ کیا، انہوں نے کہا کہ فارم 47 والا صدر تو میں نہیں مانتا، وہ ان سے ووٹ لے کے بنا جو سارے فارم 47 کے اوپر ایم این ایز بنے ہیں۔ مریم نواز صاحبہ نے بھی شرکت نہیں کی، تو ان کا البتہ بائیک آؤٹ نہیں تھا،
لیکن شرکت انہوں نے بھی نہیں کی اور کے پی کے سکور لیول ہو گیا جی. چیف منسٹر نے بھی نہیں کی. زرداری صاحب جو ہیں وہ جب صدر بنے تھے، میں اس وقت ایوان صدر بھی، یعنی کہ میں پریزیڈنٹ کو بھی کور کرتا تھا اور پیپلز پارٹی بھی، اور پیپلز پارٹی کو بھی کور کرتا تھا. اور زرداری صاحب کا جو دور ہے اس میں ہماری ریاست کا یہ صرف موقف نہیں تھا، ان کا یقین تھا کہ یہ امریکہ کی ایما پر یہ شخص جو ہے وہ پاکستان کو بیچ رہے، اور نون لیگ کا بھی یہی موقف تھا. اچھا. اور اس کے بعد بہت سارے انسیڈنٹس دیکھیں. جب زرداری صاحب صدر بنے ہیں تو ایک فرینڈز آف ڈیموکریٹک پاکستان فورم بنا تھا، FODP، جی. جس کے تحت پاکستان کے لیے انٹرنیشنلی سپورٹ اکٹھی کرنا، پاکستان کو پیسے شیسے یہ وہ فراہم کرنا، یہ ساری کہانی تھی. اور اس کے بیک اینڈ پہ اینڈ فالو اپ میں اراؤنڈ دیٹ ایک لیجسلیشن ہوئی تھی امریکہ میں، کیری لوگر برمن لیجسلیشن. 5 سال کے لیے $1.5 ارب سالانہ کی پاکستان کو پیسے ملنے تھے. اب امریکہ جو پیسہ جو ہے وہ دیتا ہے وہ، ہاں، کیری لوگر بل جو ہے وہ بیسیکلی کیری لوگر برمن لیجسلیشن تھی. جی جی بالکل. 3 لوگوں کی لیجسلیشن تھی اور وہ اڈاپٹ ہو گئی تھی اور پاکستان کو اچھے خاصے پیسے ملنے تھے. وہ کہتے ہیں کہ وہ پورے تو ملے نہیں تھے، نہ کولیشن سپورٹ فنڈ کے پورے ملے تھے. البتہ اس دور میں پیسے کی ریل پیل بہت تھی اور ڈرون اٹیکس بہت تھے، دہشت گردی بہت تھی. دہشت گردی بہت تھی. پاکستان میں سب کو معلوم ہے کہ اس وقت امریکہ کا ایک جاسوسی کا نیٹ ورک دندناتا پھر رہا تھا. اور بہت سارے لوگ ظاہر ہے کہ پوچھتے کہاں سے آ گئے یہ اتنے زیادہ. ایک تو ظاہر ہے کہ اس کا ٹریس آپ کو ملتا ہے کہ جب ارتھ کویک آیا پاکستان میں، اکتوبر 2005 کا زلزلہ تھا، 8 اکتوبر 2005 کا زلزلہ. اس کے بعد INGOs، انٹرنیشنل NGOs پاکستان میں آئی اور پھر ان کے لبادے میں، ان کے رینکس میں بہت سارے لوگ انڈر کور یہاں پر آئے اور انہوں نے طرح طرح کی چیزوں پر پاکستان میں کام کیا. مثلاً LGBTQ اور وہ وغیرہ وغیرہ، اس کے اوپر، اس کی پروموشن کے اوپر پاکستان میں کام کیا گیا. ڈیجیٹل میپنگ کی گئی پاکستان کی. پاکستان میں جو ڈرون اٹیکس ہوتے تھے آبویسلی ان کے لیے بہت ساری چیزیں، لوازمات، لوکیشنز، یہ سب کچھ فراہم کرنا. اور پاکستان میں بہت سے دہشت گردی کے واقعات مسٹری ہیں آج بھی. اور اس میں بلیک واٹر کے زی کے ایجنٹس کی پاکستان میں موجودگی سب کو معلوم ہے، اس سے کوئی انکار نہیں کر سکتا. بالکل ایسے ہی ہے. اب پیپلز پارٹی کہتے ہیں کہ ہم تو نہیں لائے، لیکن یہ تو پرویز مشرف کے دور میں آئے تھے. لیکن آپ کو ریاست آپ کی یہ بتاتی ہے اور ادارے یہ بتاتے ہیں کہ انہوں نے جس شخص کو پاکستان کا سفیر لگایا تھا امریکہ میں، حسین حقانی، وہ بیک اینڈ کے اوپر بہت کچھ کر رہا تھا. اس وقت آپ کو ریاست اور ریاستی ادارے یہ بتاتے تھے کہ وہ جو مائک پومپیو ہے، مائک پومپیو کہہ رہا ہوں، مائک ملن جو ہے، اس کو جو نوٹ بھیجا تھا، جو میمو لکھ کے بھیجا تھا، اس میں یہ سب کچھ تھا. پھر منصور اعجاز آیا، پھر یہاں پر کیس چلا اور پھر وہ کس طریقے سے ہیلی کاپٹر میں اس کو روانہ ان کو کر دیا گیا حسین حقانی کو، اور ان کا جو پاکستان سے جانا ہے. یہ وہ سوالات ہیں جن کا جواب شاید کبھی بھی کسی کو ڈیفینیٹ ٹرمز میں نہ ملے. صحیح. لیکن پاکستان میں یہ ریاستی اداروں نے بتایا اور کنکلوڈ کیا کہ اصول یہ ہے کہ جو بھی شخص ہے وہ پاکستان آنا چاہتا ہے، یا ہم پاکستانی جو ہیں وہ کسی اور ملک میں جانا چاہتے ہیں، تو جو اس ایریا کے لیے یا اس ملک کے لیے ڈیزگنیٹڈ ایمبیسی یا ہائی کمیشن ہوتا ہے، آپ کو ویزا وہیں سے اپلائی کرنا پڑتا ہے. مثلاً میں پاکستانی ہوں، میں نے امریکہ جانا ہے، تو میں برطانیہ جا کے امریکہ کا ویزا اپلائی نہیں کر سکتا، مجھے پاکستان سے ویزا اپلائی کرنا بالکل ہے. ایسے ہی. اور اسی طریقے سے اگر کسی نے پاکستان آنا ہے تو امریکی شہری ہے، امریکہ میں پاکستانی ایمبیسی سے وہ رابطہ کر کے وہاں سے اپنی اپلیکیشن بھیجے گا. تو یہ UAE کے بارے میں کہا جاتا تھا کہ وہاں سے 900 ویزے جاری ہوئے تھے. اچھا. اور بہت سارے لوگ پاکستان آئے تھے. اور ایک ریمن ڈیوس کا واقعہ ہوا تھا، آپ کو لاہور یاد ہے کہ میں. اس نے لاہور میں کچھ پاکستانیوں کو مار دیا تھا. اور اس میں اس وقت کے جو ISI چیف ہیں، لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ احمد شجاع پاشا صاحب، ان کے بارے میں ان کا کردار، کہ وہ ان کے بارے میں کہتے ہیں کہ کیمرون منٹر نے بعد میں کتاب لکھی اور انہوں نے کہا کہ وہ بیٹھے ہوئے تھے، غالباً موجود تھے اس عدالت میں جب اس کو چھوڑنے کی سنائی جب گئی خون بہا دے کر اور صبح 5 بجے میسز نکال دیا وغیرہ گیا. اس قسم کی وہی. بہرحال ریمن ڈیوس کا واقعہ جو ہے وہ اگین اسی کے فالو اپ میں وہ پھر ایک ہوا تھا کہ اسکروٹنی کی جائے. آخر کیا ہے ایسا کہ امریکہ بغداد کے بعد اسلام آباد میں اپنا دنیا کا سب سے بڑا سفارت خانہ آپریٹ کرتا ہے.
کیونکہ وہ افغانستان کو بھی ڈیل کر رہا تھا. کچھ لوگ کہتے ہیں چائنا کے اوپر بھی چیک رکھا ہوا تھا اور بہت کچھ یہاں سے ایسا ہو رہا تھا. پاکستان سے ڈرون اڑتے تھے اور جتنے ڈرون اٹیکس ہوئے اس وقت یہ بہت سارے لوگوں نے رپورٹ کیا کہ پالیسی پیپلز پارٹی کی یہ تھی کہ پبلکلی ہم کنڈیم کریں گے اور ویسے کرتے رہے. امریکہ کو کھلی وہ چھوٹ ہے مولانا کہ فضل الرحمان نے ایک انٹرویو میں بتایا. ہاں کہ وہ کرتا رہے. تو یہ سب کچھ ہے. پھر ایبٹ آباد کا انسیڈنٹ ہوا جہاں پر امریکی آئے اور انہوں نے آپریشن کیا اور اسامہ بن لادن کا جو انسیڈنٹ ہے اس کے فالو اپ میں آپ کو یاد ہے کہ گیلانی صاحب کا ایک سٹیٹمنٹ غالباً وہ موجود تھے پیرس میں. وہاں پر ایک سوال ہوا تھا, پاکستانی میڈیا نے میں سے کسی نے سوال کیا تھا اور انہوں نے گیلانی صاحب سے کچھ پوچھا اور پھر اس کے بعد وہ آئے یہاں پر اور پارلیمنٹ کے فلور پہ بھی انہوں نے اس سے ملتی جلتی بات کی تھی کہ اسامہ بن لادن جو ہے وہ ویزا لے کر تو پاکستان نہیں آیا تھا. کنفرم کر دیا. ان سے پوچھیں کہ وہ وہاں وہ کن سے پوچھیں. وہ بیسیکلی اداروں کے حوالے سے اور ان کے حوالے سے انہوں نے کچھ چیزیں کی تھی. پھر ظاہر ہے کہ یہ سارا کے علاوہ سلالہ انسیڈنٹ ہوا تھا. 26 پاکستانی فوجی شہید. پاکستانی فوجی اور افسران جو ہیں وہ سلالہ کی چیک پوسٹ پہ امریکیوں نے ہاٹ پرسوٹ کے نام پہ گھس کے پاکستانی فوجیوں کو مارا تھا اور اس کے اوپر بھی پاکستان کی جو اس وقت کی گورنمنٹ ہے اس کا کردار ہے اس کے اوپر ہمیشہ سے کچھ نہ کچھ سوالیہ نشان رہے ہیں. تو یہ زرداری صاحب کا جو پورا دور تھا اس میں فورن پالیسی کے حوالے سے پاکستان کے بہت ساری چیزیں ظاہر ہے کہ اچھی بھی ہوئی تھی. مثلاً سی پیک جو ہے اس کے جو آغاز کی میٹنگز تھیں اس میں زرداری صاحب تھے نا موجود. وہ زرداری صاحب کے دور میں وہ سب کچھ ہوا تھا. پھر مزید جو ہے وہ غالباً ایک دو اور چیزیں بھی ہیں ایسی چیزیں بھی ہیں. عدلیہ بحال ہوئی تھی, یہی یاد پڑتا ہے اچھی. نہیں اور بھی تھے ایسے. ایسا نہیں ہے کہ بالکل ہی پورا ہی آگے کا ہوا بگڑا ہوتا ہے. ظاہر ہے کہ کچھ نہ کچھ چیزیں تو پازیٹیو بھی چل رہی ہوتی ہیں. البتہ میں ریاست کے مقدمے کی بات کر رہا ہوں کہ جو ریاست پاکستان تھی, آپ کو پتہ ہے کہ کمیشن بنے تھے, میمو گیٹ اور اس کی تحقیقات اور فلاں چیز, اور جناب کالا کوٹ پہن کے نواز شریف پہنچ گئے تھے. اور نواز شریف جو آج یہ سارے لوگ ان کو مل کے بنا رہے ہیں صدر پاکستان, ان لوگوں کی جو تقاریر ہیں ان کی اگر آپ صرف سپیچز آرکائیو سے قومی اسمبلی سے نکال لیں, ایچ ون آف دیم کون سا خواجہ اور کون سے احسن اقبال اور کون سے فلاں اور کون سے ڈھمکا, وہ جناب جو چودھری نثار صاحب ہیں وہ 2.5 گھنٹے سے پہلے اترتے نہیں تھے. اور زرداری صاحب کی شان میں جو گفتگو کی جاتی تھی نون لیگ کی طرف سے مختلف جلسوں میں, جلوسوں میں, ٹاک شوز میں, پارلیمنٹ میں, تو آج آپ دیکھیں کہ انہوں نے اپنے ہاتھ کا چھالا بنا کے آصف زرداری کو ایوان صدر میں پہنچایا. اسی آصف زرداری کو جس کا پیٹ پھاڑ کے آپ نے اربوں ڈالر ملک کا لوٹا ہوا وہ واپس لانا تھا. وہ سرے محل کے قصے, وہ مسٹر 10%, وہ مسٹر 40%, ہارنے سے پہلے وہ ہضم ہو چکا 70%. تو یہ تو بھائی کبھی کا دن بڑے کبھی کی رات ہے. آج آصف زرداری صاحب کا جیسا کم بیک ہوا ہے ان تمام چیزوں کی, یہ جو میں آپ کو بتا رہا ہوں, یہ اس وقت کے جو لوگ ہیں ان سے پوچھیں گے کتنے تھورنی سبجیکٹس تھے اس وقت کے. صحیح. تو اگر آصف زرداری کین میک اٹ بیک ٹو دا پریزیڈنسی, تو ہمارے ہاں چند چہروں کی تبدیلی کے ساتھ, اداروں میں کچھ لوگوں کی تبدیلی کے ساتھ جو موقف ہے مختلف سیاسی شخصیات اور اس وقت کی ضرورت کے مطابق کب کس کو کیسے مواقع مل جائیں, تو یہ آپ کو ضرور بتاتا ہے کہ وہ ہے نا کہ میں آج اگر زد پہ ہوں تو خوش گما نہ ہو, چراغ سب کے بجھیں گے ہوا کسی کے نہیں. تو وہی صورتحال ہے جناب. اب دیکھتے ہیں کہ زرداری صاحب کتنا عرصہ اور کیسے ایوان صدر میں رہتے ہیں اور کتنے وہ تگڑے ہوتے ہیں جب وہ ایوان صدر میں. صحیح. بہت شکریہ عیسیٰ نقوی آپ کے تجزیے کا. کمنٹس باکس میں ضرور بتائیے گا یہ ویڈیو آپ کو کیسی لگی. اجازت دیجیے. اللہ حافظ.